بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، رستے میں ایک کھجور پڑی تھی۔ حضور علیہ السلام کا جب اس سے گزر ہوا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے، لأکلتھا، تو میں اسے کھا لیتا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی اس مختصر ترین حدیث پاک میں امت مسلمہ کے لیے چند اہم سبق موجود ہیں۔ سب سے پہلا سبق کہ اگر کوئی ایسی لاوارث چیز، گری پڑی ہوئی چیز کہ جو اس کے مالک کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل نہ ہو اور اس کا مالک اس سے بے نیاز ہو اور وہ زیادہ قیمتی نہ ہو، تو اس کو اٹھا کر کے استعمال کر لینا جائز ہے۔ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کھجور کو اٹھا لیتے اور تناول فرما لیتے تو اس میں حرج نہیں تھا، لیکن نبی رحمت علیہ السلام کو کس چیز نے کھجور کھانے سے روکا؟ وہ اس بات کا خوف تھا کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور بنی ہاشم پر صدقے کو حلال نہیں فرمایا۔ تو صدقے کا حلال نہ ہونا، اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کھجور تناول فرمانے سے روک لیا۔ کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا، اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے، تو میں ضرور اسے کھا لیتا۔ تو اب اس میں حلال اور حرام کا معاملہ آ گیا کہ صدقہ حضور کے لیے حلال نہیں تھا، حرام تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت عمل سے درس یہ ہے، ہمارے لیے بہترین اسوہ یہ ہے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام تر معاملات کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کریں۔ اور حلال اور حرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی واضح حدیث پاک، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں بھی ہیں، کچھ شبہ والی چیزیں بھی ہیں، اور جو ان شبہ والی چیزوں کے اندر پڑ گیا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، اور جو ان شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنی عزت اور اپنا وقار بچا لیا۔ تو ہم لوگوں کو حلال اور حرام میں تمیز اس قدر کرنی چاہیے کہ حلال اور حرام کے درمیان جو مشتبہ چیزیں ہیں، شبہ والی چیزیں ہیں، جن کے اندر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ یہ کہیں حرام نہ ہو، جس کے اندر اندیشہ بھی پایا جا رہا ہو، تو ہمیں اس چیز سے رک جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ حرام ہوئی تو پھر یقیناً ہماری ہلاکت ہوگی، کیونکہ پھر ہم حرام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک عمل سے ہمارے لیے جو سبق ہیں وہ یہ سب سے اہم سبق اور سب سے بہترین سبق کہ ہمیں اپنے تمام تر معاملات کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کرنی چاہیے، اور حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے
تمام تر شبہات سے بھی، شکوک و شبہات والی چیزوں سے بھی اور جگہوں سے بھی بچنا چاہیے، اور ان سے بچ کے حرام کو ترک کر کے حلال اپنانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔